اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فاتو بصورت من مثلی تو تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو فاتقوا النار التی ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور آپ بشارت سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب بھی اس جنت میں انہیں پھل دیا جائے گا پھلوں میں سے کھانے کے لیے تو وہ قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل ہمیں اس سے پہلے بھی رزق دیا گیا اسی طرح وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا حالانکہ ان کو دیا جائے گا اس کے ساتھ ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے میں کل عرض کیتا ہے کہ اس رکوع پہلے توحید اور اس بعد رسالت اور بعد آخرت نہ ذکر ہے تو آج نہیں اس آیت اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک اور قرآن مجید واسطے اس نا من جانب اللہ ہونا بیان بھی کیتا اور پوری دنیا نے لوگاں چیلنج بھی دیتا کہ اگر تسی ایسا اللہ نے کتاب نہ ہو سمجھ لیں تو اس جیسی کوئی بنا کے کہنا ہو تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ہوئے اور کتاب بھی ہوئے باقی جڑیاں آسمان تو کتاباں اتریاں انہاں اسی کلام اللہ نہ آکھ سکتے وہ صرف اللہ نہیں کتابان اللہ تعالیٰ انہاں دنیا تے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کلام جس نے اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائی اور جڑا اللہ تعالیٰ نے اندروں نکلیا کلام بن کے وہ صرف قرآن مجید ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساریاں کتاباں وچوں اس کتاباں سرداری عطا فرمائی اور ساریاں کتاباں نے اتے اہمیت والی کتاب بنا کے اور اس نے حفاظت نہ ذمہ بھی خود چاہ کے اللہ تعالیٰ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی اسی نے اتھے ذکر کر کے فرمانے پہن کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جیڑی کتاب اسا اپنے بندے اور عبد تے نازل کی تھی اسے اگر تساں کوئی شک ہے تو وہ اپنا شک دور کرنے واسطے تسی زور لاؤ اور قرآن مجید نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس نے صورت جیسی کوئی صورت بنا کے گناؤ پہلی گل تا ایوے مما نزلنا علی عبدنا کہ اسا اپنی کتاب نازل کی تھی اپنے بندے تے یہ گل یاد رکھے سارے حضرات کہ جڑی بھی عظمت اور اہمیت والیاں آیاتن یا مقامن جتھے حضور نے کوئی بہت وڈی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرنی ہوئے تو اتھے اللہ تعالیٰ لفظ ابدیت نہ بیان لفظ ابدیت آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت نہ ذکر کرے یعنی صفت ابدیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعجاز ہے اور صفت ابدیت حضور اتنے کمال درجے تے فائزن کہ کائنات نہ کوئی بندہ بھی اتنا وڈا بندہ نہیں جتنے حضور وڈے بندے
اللہ تعالیٰ نے جتنے سامنے انہوں نے عاجزی تواضع اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عبدیت تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید اہم موقع تے حضور نے صفت عبدیت نہ ذکر کی اتنے بھی تک گنو سورت اسراء اسنا معراج نے جتھے ذکر ہے اتنے بھی سبحان الذی اسرا بعبدی سورت کاف نے ابتدا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اپنے بندے اتنے اسا کتاب نازل کی تھی اتحیات نے اندر عبدہ و رسولہ اور کئی کلمہ پڑھاونے واسطے اور اسلام میں داخل کرنے واسطے جڑا پہلا کلمہ دیتا گیا لا الہ الا اللہ تو بعد کلمہ شہادت تو اس شہادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور عبدیت نہ ذکر ہے اور عبدیت پہلے اور رسالت بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر یہ صفت عبدیت اتنے کمال درجے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بطور مدح یعنی تعریف نے طور تے آپ بار بار بیان فرمایا کہ میڈا بندہ میڈا بندہ میڈا عبد میڈا بندہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت بڑا اعجاز اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے عبدیت کامل درجے نے عبدیت بنا کے اساں قرآن مجید بار بار بیان کیتا اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے پہننا زمین تے بہ کے تو اکڑوں بیٹھیں ایک بدو آپ وے کیا کھانے لگا ہی کہ جب بنا روٹی کھاون بھی ہے اس طریقے نے ابا بنائی عجیب بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھی یہ فرمایا آکلو کما یاکل العبد اجلسو کما یجلس العبد میں انہیں ان کھانا جی کون غلام کھانا یعنی عاجزی نہ بھرے ہوئے جی کون انسان کھانا میں ان کھانا اور عاجزی نہ بھرے ہوئے آدمی جی کون زمین تے بانا میں بھی ان بانا تو ماں بادشاہ بنا ہوا کہ میں بادشاہ ماں غرور اور تکبر اجبا میں اپنے رب نہ بندہ اور عبدیت ہی میری سب تو وڈی صفت اس تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجی کہ میرے محبوب اگر آکھو تو پہاڑاں بھی سونا بنا کے تو سنا ٹور دیواں تو سا نبوت اور بادشاہت چاہیے یا نبوت اور عبدیت چاہیے تو آپ فرمایا ماں نبوت اور عبدیت چاہیے بادشاہت نہیں چاہیے عبدیت تو انسان بننا یہ سب تو بڑا کمال ہے اسی آنے انسان نہ ہوا باقی ہر شے بن ونیا اللہ تعالیٰ فرمانے پہ انسانیت سب تو بڑا کمال ہے سڑے ایک استاد سنانے ہیں کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت فوت ہوئے نا تو ملتان ایک بہت بڑا چونکہ ملتان حضرت رہن ساری زندگی اتنے قاسم العلوم ہے شیخ الحدیث بھی ہے وزیر اعلیٰ ہے تو تم ہی ماشاء اللہ پشاور تو ملتان اپنا سبق پڑھانے واسطے جس وقت بھی موقع ملنا ہے تو تشریف گروین تو جس وقت اس سیمینار میں مقررین مفتی صاحب نے فضائل بنا کے انہوں نے تعریفاں اور انہوں نے سیاسی بصیرت فقہی بصیرت علمی کمالات سارے بیان کیتے تو ایک بندہ اس نے نام بھی گنے ملتان نہ کہ وہ جس وقت بیان واسطے آیا اور اے بھی وہ اہل تشیع ہو تو اس جس وقت کھڑا ہویا تو اس آخر جی مفتی صاحب میں انہوں نے زندگی نے جتنا مطالعہ کیتا ماں انہوں نے زندگی میں ایک شے لبھی جڑی کمال درجے نہیں اور وہ اوے انہوں نے انسان ہونا کہ اللہ انسانیت انہوں نے اندر جتنی رکھی ہوئی ہے اس تو بڑا کوئی اعزاز اور کوئی کمال نہیں بس میری یہی تقریر ہے تو انسان ہونا یہ انسان واسطے سب تو بڑی عزت ہے اور سب تو بڑی شرافت ہے اس تو اللہ اپنے نبی نے جتھی بھی تعریف کرنی وڈیری تعریف تو اتھے حضور نے صفت عبدیت میں چاہتا کہ وہ میرے بہت بڑے بندے ہیں میرے بہت اعلیٰ درجے نے عبدیت نے حامل نبی اور رسول تو حضور نے بہت بڑی صفت ہے تو اسا اپنے بندے ہوتے سبحان اللہ ساری کائنات اللہ نے بندے ہیں لیکن ان ضمیراں بھی اور ان نسبتیں بھی اللہ اگر فرمائیاں تو حضور نے طرف فرمائیاں کہ میں اپنے بندے تھے یعنی سارے ہی اللہ نے بندے لیکن حضور اللہ فرمانے پہ نہیں میرا خاص بندہ جنہ تے میں اپنی کتاب نازل کیتا اگر تساں شک ہے تفاتو بصورتن یہ صورتن تے جڑی تنوین ہے یہ عربی قلت واسطے ہونے کہ چھوٹی تو چھوٹی صورت ادنا تو ادنا کوئی حصہ تساں کدائیوں لبنا بنا سکنے ہو تو بے شک بنا کے گھنا ہو اور قرآن نے 3 نکیاں صورتان والعصر اور سورت کوثر اور سورت اخلاص اللہ تعالیٰ فرمانے بین اس جئی صورت بنا کے لیکن ودنال اگلا چیلنج وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ تو علاوہ جتنی بھی مخلوق
انساناں وچوں جناں وچوں فرشتیاں وچوں جتھوں بھی کوئی تساں مددگار لبنین مددگار بھی گھن آؤ اور سارے رل کے ایک سورت کوثر جتنی سورت بنا کے میرے نبیاں تکا دیو تو ود من گے ساں کہ کلام میرا نہیں اور اگر تسی سارے زور لا کے بھی ایسا کلام نہ بنا سکنے تو ود من گنو کہ اللہ نہ کلام اور یہ چیلنج آج 1400 سال تو بعد بھی قرآن مجید نے قائم دائم ہے اور یہ چیلنج ماں دے تساں نہیں اساں کے پتہ قرآن اساں تو قرآن بھی اساں نہیں پتہ ایسے کتنے خوبیاں اور کیا کمالات ہیں اللہ تعالیٰ موقع تے جڑے الفاظ علماء اسے تفسیرہ میں تب بہت کچھ لکھا نا کہ ایک موقع نہیں رعایت کر کے الفاظ بھی استعمال کیتے گئے قرآن مجید تکرار بھی ہے اس تکرار نے اندر بھی بڑیاں خوبصورتیاں رکھیاں نے کدائیں کوئی لفظ آندہ نہیں کدائیں کوئی لفظ آندہ نہیں اور جتھے جیڑا لفظ آیا اتھے اوہی ڈھکنا سیاق و سباق کہ پچھو کے گل چلنی پئی اگو کے چلنی پئی اتنے یہی لفظ ڈھکنا ہے تو قرآن اوہ خوبصورت لفظ اتھے استعمال کیتا تو یہ قرآن نہ کمال ہے اور 1400 سال تو یہ کمال قائم ہے اور یہ چیلنج انہاں لوگاں جڑے فصاحت اور بلاغت نے امامن جنہوں نے نکے پتر بھی شعر و شاعری وچ ایسے کمال ہے اور جنہیں زندگی وچ شعر و شاعری انہوں نے بائیں ہاتھ نے کھیڑے گلاں تے 100 700 ہزار اشعار نے قصیدے ایک ہی موضوع اور ایک ہی عنوان تے بیان کر دیتے اتنے فصیح اور بلیغ انہاں چیلنج دیتا گیا کہ قرآن جیسی کوئی صورت کوئی آیت 10 صورتاں 3 چیلنج اللہ قرآن نے دیتے ہیں کوئی ایک آیت بنا آنو ایک صورت بنا آنو 10 صورتاں بنا آنو پہلے 10 نے چیلنج دیتا وقت ایک صورت نہ دیتا وقت آیت نہ دیتا کہ کچھ بنا کے تو تکاؤ نہ کہ ہی قرآن نے مقابلے لشاوے تسی کتنے فصیح ہو لیکن کوئی فصاحت اور بلاغت آڑے بھی قرآن نہ مقابلہ مسلمہ کذاب کچھ آیتیں بنائی ہیں 2-3 بڑی عجیب و غریب اور جڑی اس آیتیں پڑھی نا اپنے مجمع اس آکھا میں نے تھی بھی وہی آئی اور اے وہی سنو وہ وہی اس پڑھی تو اسے سامنے جڑے بیٹھے ہیں نا اسے مننے آڑے انہاں کہا اسی تو مننے ہواں جو کچھ بھی تو آکھ لیکن توڑا کلام تے محمد نے کلام ہے زمین آسمان نہ فرق کیوے بھائی توڑا کلام تو کلام بننے ہی نہیں جڑا تسی لفظ پہ ابھرنے وہ مینڈا گئیں تے گاں ہیں تے مجھ ہیں یہ کیڑا کلام ہے کلام تو ہوا جڑا حضور تے اترا اسے عرب تے اسی طاقت سمجھ رہے ہیں نا اساں تے اسی فصاحت اور بلاغت نہ پتہ نہیں عرب اس نے ایک لفظ تے چاہے وہ ذمی تے وائیں لگنے حضور قرآن پڑھنے پہن اور آپ سجدے چ گئے تو جڑے کافر بیٹھے جڑے اللہ نہیں منے نے ان بھی سجدے ہی لگے گئے اس فصاحت اور بلاغت تو مجبور ہو کے کہ واقعی جی یہ قرآن مجید اس جیسی کوئی آیت اور عرباں وچ یہ رواج ہے کہ انہاں کوئی قصیدہ اچھا قصیدہ کوئی شاعر آکھیا نا تو اس قصیدے بیت اللہ وچ لٹکا دینے کہ بھائی شاندار قصیدہ آیا غزل آئی اور جناب کوئی شعر و شاعری آئی اس نے ای قصیدہ تو تان لاسی جڑوے اس تو وڈا قصیدہ کوئی آکسی قصیدے لگنے ہیں لانے ہیں امراء القیس بہت بڑا شاعر گزرا عرب وچ اور آج بھی اسے شعر و شاعری بڑی کمال درجے نہیں سمجھی وے نہیں اس نے ایک قصیدہ اتنا شاندار قصیدہ ہے کہ بے شمار قصیدے آئے اور گزر گئے لیکن اس نے قصیدہ بیت اللہ چو کہیں لایا نہیں انہوں نے کہا جی اجے تک کوئی ایجا قصیدہ نہیں آنا پیا جیڑا فصاحت اور بلاغت اس نے مقابلہ کر سکے ٹنگے رہے قرآن نہیں آیتیں بھی اترنی رہی ہیں 12ویں سپارے سورت ہود نہیں ایک آیت اتری حضرت نوح علیہ السلام تے جڑا بیان ہویا نا انہوں نے کشتی نے واقعہ اس کشتی نے واقعے وچ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین یہ قرآن نے آیت اتری اور اس کا ایک آیت علماء لکھا کہ فصاحت اور بلاغت نے اس آیت لفظ 19 اور اس فصاحت اور بلاغت نے اللہ 21 قسمہ استعمال کی تھی یعنی 19 لفظاں 21 قسمہ فصاحت اور بلاغت نے بیان ہونیاں پیان تا کائنات نہ کیڑا ذہین ہے جڑا ایک ہی لہنا وچ فصاحت اور بلاغت نے ساریاں قسمہ پرو دے اور ایک لفظ نے اندر اور فصاحت اور بلاغت نے موتی پا دے تو یہ خدا تو علاوہ تو کوئی نہیں کر سکنا یہ ہے اتری تو امراء القیس نے بہن خود آئی اور اس بیت اللہ چو اس نے قصیدہ لا دیتا اس نے کہا میں نے براؤ نہ قصیدہ بڑا شاندار ہے لیکن قرآن نے اس آیت نے نازل ہونے تو بعد
ہوں میرے براؤ نے قصیدے نے اتنے کوئی جا نہیں یعنی منے لے ہے کہ اس جیسا صاحبان وائل بہت بڑا عرب فصیح اور بلیغ مننے وینے اور فساد اور بلاغت بھی نکی جائی نہیں. اس نے حالات علماء لکھا کہ بالغ ہونے تو بعد جس وقت اس کو علم آیا اور فساد اور بلاغت تو سکھی تب بالغ ہونے تو بعد موت تک اس کوئی مضمون ادا کرنے واسطے جڑا لفظ ایک واری استعمال کیتا وہ زندگی دوئی واری نہیں کی تھی. اسی کے بندہ رہن وائن پانی گھنا تو دوئی ود پانی پیونا اسی تو اساں ود کیا اکساں پانی گھنا سڑے کو تو اور لفظ کو نہیں نا زندگی 50 واری اسی کہ 5000 واری اسی اساں یارا پانی گھنا پیوا یا پانی ماں پا دے پانی ماں نہ پا دے سڑے کو ان جملے اس اگر ایک واری آکھا نا کہ ماں پانی دے دے تو وہ دوئی واری اس ای لفظ نہیں ابھرے کہ ماں پانی دے دے اسی جگہ تو اس نواں لفظ ابھریا. اس زندگی بھر جیڑا مضمون ایک واری زبان چو کڈا اس واسطے ود دوبارہ او لفظ استعمال نہیں کیتا. اساں بھی قرآن چیلنج کیتا کہ تم بھی اپنی فصاحت اور بلاغت نے زور تے ایک صورت کوثر جیسی صورت بنا تو اس بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. اس آکھا میں 10 واری بھی جم آواں تو قرآن جیسی ایک آیت بھی میں نہ بڑھا سا. اتنا طاقتور کلام ہے اور اتنا بڑا کلام ہے. اور یہ بھی گل یاد رکھنی کچھ علماء ایسا لکھا کہ یہ چیلنج فصاحت اور بلاغت ویچے لیکن جمہور ہی فرمائیں کہ فصاحت اور بلاغت چیلنج نہیں. اگر یہ چیلنج ہویا نا فصاحت اور بلاغت نا تو یہ صرف چیلنج ہویا عرباں واسطے. قرآن نہ چیلنج روئے زمین نے تمام انسانوں واسطے اور تمام انسانوں واسطے تک یہ مطلب ہے فصاحت اور بلاغت نے بھی چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام بنا کے آنو اس جیسی صورت بنا کے آنو اس جیسی آیات بنا کے آنو. انہیں یہ بھی چیلنج ہے کہ قرآن جڑا نظام زندگی دیتا اس جیسا نظام زندگی بنا کے دیو. قرآن جڑا اپنے دنیا اور آخرت واسطے لوگوں نے کامیابی نے اصول بیان کیتے ہیں ایسی کوئی کتاب اور مصنف گن کے آؤ جڑا ایسے اصول بیان کرے. قرآن جڑے لا زوال قوانین بیان کیتے ہیں صدیاں گزرنے تو بعد انہاں قوانین نے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی اور سائنس اور تساں نے تمام تجربے کدی غلط ثابت ہونے نے کدی ٹھیک ثابت ہونے قرآن نہ بیان کیتا ہوا ایک لفظ معنی اور مطلب نے لحاظ نہ غلط ثابت کر دیو. تمام روئے زمین نے لوگاں چیلنج ہے. قرآن مجید جتنی اپنے قوانین اور انسانیت نے جڑے اصول بیان کیتے ہیں اخلاقی تعلیمات جڑیاں بیان کیتیاں قرآن نے ایک لفظ مشرق تو گھن کے مغرب تک ہر قوم واسطے چیلنج کہ کوئی ذہین تو ذہین آدمی بنا کے تکا دے اس جیسا نظام بنا دے اس جیسی آیات بنا دے اس جیسے کوئی قانون اور ضابطے بنا دے اس جیسے خوبصورت لفظ بنا کے گھناوے تو دنیا نے ہر شعبے نے لوگاں چاہے وہ ڈاکٹرن چاہے ان مولوین چاہے ان حکیمن جو کچھ بھی قرآن مجید بیان ہویا اللہ پہنن کہیں کو کوئی ایجی شے ہوئے تو بنا کے گھناؤ. اسی تو اس تو بھی ود کے آکھنے ہیں کہ قرآن تو قرآن ہے جڑے میرے نبی نی زبان چو فرمودات نکل گئے 1400 سال تو بعد لوگ انہوں نے مقابلے نبی کوئی جملہ آج تک مجھے چو نہیں کر سکے. ان ٹائم لمحہ ہوئے سی میں آگے کہیں نکاح نہیں تقریب چ گل سنائی کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا آدمی سائنسدان بھی پڑھے لکھے بھی اس بڑے لوگ بلائے مسلمانوں نے وڈے وڈے سکالر اور اس کہا یار ماں اسلام نے کوئی خوبی دسو جڑی خوبی بہت زیادہ متاثر کرے. اور علماء اساں پروفیسراں سکالراں اساں بہت ساریاں دسیاں نشانیاں بھائی بھی اسلام نہیں حقانیت نہیں دلیل ہے یہ بھی دلیل ہے یہ بھی دلیل ہے. وہ آکھے یار مزہ نہیں آنے پہ چس نہیں آنے پہ تو انہوں نے آکھا تو آپ دس دے کوئی تونے دلش گل ہے تو آکھنا کھے چانا. اس آکھا جی میں جڑی اسلام نے خوبی تکی نا میں پوری دنیا نے آئین نے مطالعے کیتے ہیں ہر ملک نہ آئین بڑھنا اور اس آئین بڑھاونے واسطے بڑے بہترین دماغ بانے بڑے سمجھدار لوگ بانے اپنے ایوانہ وچ اور بڑا سوچو بچار کر کے وقت قانونی ماہرین آنے انہیں ایک بل بنانے اور وہ بل اور آئین بڑھنا ملکوں واسطے اور ان جس وقت وہ بل بنانے پہ ہونے یا آئین بنانے پہ ہونے تو انہوں نے دماغ چاہیے ہونا کہ ایسا 50 سال 100 سال واسطے قوانین بنا دیتے ہیں انہیں ویچ ہونا سا کوئی تبدیلی نہ کرنی پوسی بڑے دماغ سوچو بچار تو بعد آئین بنانے لیکن 2 مہینے 4 مہینے گزرنے 6 مہینے گزرنے تو ان وقت آنے کہ نہیں اتنے سکم رہ گیا اتنے کمی رہ گئی اسے ایک اور ترمیم پا دیو وہ تو ایک ترمیم ہونی سیڑھا 70 72 71 کرن بنا 73 چاہیں ہاں جی تے آج ہوں 21 22 ترمیمہ ہوئیاں نہیں پہ بلکہ 25 26 ترمیمہ ہوئیاں پہ تو بھائی ہوں وقت ترمیم کرو جی وقت ترمیم کرو جی وقت ترمیم کرو وقت لوگ بانیں وقت سچینیں
تو اس آکھا پوری دنیا نے آئین نے اندر بہترین دماغانی سوچو بچار نے باوجود انہوں نے اندر وقفے نہ تبدیلیاں کیتیاں وینیاں میں او مطالعہ کر کے تُساں نے نبی جڑی مسلمانہ زندگی دیتی نا مسنون زندگی تُساں نے جمنے تو گھن کے مرنے تک حضور نہیں ہے جتنی سنتان صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں سنتاں مطالعہ کیتا کہ حضور اپنے مننے والے جڑا دستور دیتا جڑا آئین دیتا جڑا زندگی لگاونے نا طریقہ دیتا میں اساں پڑھا 1400 سال تو بعد بھی تُساں نے نبی نے کہیں دیتی ہوئی سنت آج بھی کہیں ترمیم نہیں ضرورت نہیں آج 1400 سال تو بعد بھی تُساں نے نبی نے سنت انجاں کو لگنی جی کو نہیں دیوں آج ہی چڑھا کوئی ترمیم نہیں ضرورت کاڑیاں واسطے گوریاں واسطے ترقی یافتہ واسطے ترقی پذیر واسطے غریباں واسطے امیراں واسطے کاڑیاں واسطے گوریاں واسطے مولویاں واسطے عوام واسطے خواص واسطے ایواناں وچ رہنے والے تے جھگیاں وچ رہنے والے جناب بھی حضور جو کچھ دے گئے امت 1400 سال تو نہ تو نفع اٹھانی پئی اور حضور نے ایک سنت بھی نہ 1400 سالہ وچ کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں آکھ سکنا کہ یہ سنت 1400 سال پہلے والے لوگوں واسطے تے آئی آج 2021 نے لوگوں واسطے سنت کرامت نہیں ہو سکنی اس آکھا مسلمانوں تو سکو اپنے نبی نے زندگی اتنے وڈے کمال آڑے کہ کائنات نے اس حکی نہیں عقل اربہ کھربہ انسانہ عقلیں تو بھی وڈی عقل ہے کہ جس نے قانون کوئی تبدیلی نہیں ضرورت محسوس نہیں ہونی پہ حضور نے دسے ہوئے طریقے میں تبدیلیاں نہیں ہونی پہ قرآن نے دیتے ہوئے ضابطہ حیات تبدیلی کتھوں آ سکنی تو قرآن نے صرف الفاظ معانی صرف فصاحت اور بلاغت نہیں بلکہ اس نے ایک دسی ہوئی گل اس نے ایک پیشن گوئی اس نے ایک آنے والے حالات نے خبر اللہ فرمانے پہن ساریاں نہ تو سان چیلنجے اگر کدائیں غلطی نظر آوے تو ثابت کر کے دو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تُسی سارے زور لاؤ نہ ہو سی وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تُسی نہ کر سکنے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ڈرو نہ اس اگی تو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس اگی نہ ایندھن وہ لوگ اور پتھر اگ اور انسان جس اگی نہ ایندھن انسان اور پتھر پا کے جس اگیاں زیادہ بھڑکائے ویسی تو اس اگی تو ڈرو اور اللہ نے کلام من گنو اس نے ابدی زندگی بیان جڑی اس کی تھی اساں ابدی زندگی سمجھ کے اختیار کر گنو تاکہ گمراہی تو بچ ونجو او عدت للکافرین اس اگی تو ڈر ونجو جڑی آگ اسا کافراں واسطے تیار کی تھی وہی اگلی آیت وقت انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔